بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع جہنم میں پہلا دن۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی یہ ایک فرضی کہانی ہے جو خود لکھی گئی ہے، اور اس کا مقصد ہے پیغام پہنچانا، اور اس کا مقصد ہے ایک آگہی دینا، اس کا مقصد ہے شعور دینا۔ لیکن حدیث اور قرآن کا بغور مطالعہ کیا جائے، اسلامی کتابوں کا بغور مطالعہ کیا جائے تو جگہ جگہ جہنم کے حالات سے ہم کو آگاہ کیا گیا ہے کہ جہنم میں کیا ہوگا، حساب کتاب کیسا ہوگا، لوگ کیسے جہنم میں داخل ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ کہانی ایک فرضی ہے جس کا مقصد ہے ایک پیغام، ایک میسج۔ تو چلیے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ حارث بے ہوشی کی حالت سے بیدار ہوا تو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے اور اسے کیا ہوا ہے۔ کچھ دیر اپنے آپ کو سنبھالنے کے بعد اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے ہر شخص خود میں مگن نظر آیا۔ اس نے ایک ادھیڑ عمر شخص کو روکا، بابا جی یہ کون سی جگہ ہے؟ حارث نے گھبراتے ہوئے بولا، بیٹا لگتا ہے تم ابھی نئے نئے آئے ہو، بابا جی بولے۔ حارث بولا، مطلب کدھر آیا؟ کون آیا؟ حارث نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ ایک دم ایک خوفناک قسم کا اعلانیہ طرز کا بجا اور اعلان ہوا، جن کی نئی آمد ہے وہ حساب کے لیے اس دروازے کی جانب چل پڑیں، خود آئیں گے تو اچھا ہوگا ورنہ زبردستی والا طریقہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ حارث کے پیروں تلے زمین نکل گئی، وہ سب کے دیکھا دیکھے بھاری قدموں کے ساتھ سب کے پیچھے اس دروازے کی طرف چل پڑا۔ دروازے کے قریب جاتے ہی اسے ایک خوفناک شکل کی عجیب مخلوق نے روکا۔ وہ روب سے بولی، نام؟ حارث بولا، میرا نام حارث ہے۔ وہ بولی، وجہ موت؟ تمہاری موت کیسے ہوئی؟ حارث نے گھبراتے ہوئے جواب دیا، کیا مطلب میں مر گیا ہوں؟ لو جی، ایک اور ہے جس کو موت کا نہیں معلوم، وہ مخلوق کسی کو مخاطب کر کے بولی، ادھر بھیج دو اس کو۔ ایک اور مخلوق بولی اور حارث کو دوسری طرف جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ بھاگتا ہوا دوسری جانب چل دیا اور دوسری مخلوق کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں کچھ یاد ہے آخری بار تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تمہاری موت کیسے ہوئی تھی؟ کیا تم بیمار تھے؟ کیا لمبی بیماری کاٹ کر آئے ہو یا تمہارا کوئی حادثے میں انتقال ہوا ہے؟ وہ مخلوق روب سے بولی۔ حارث کچھ بول نہ پایا، بس آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ رونے کا فائدہ نہیں، جو پوچھا وہ بتا دو، مخلوق بولی۔ اچانک ادھر سے ایک شخص نہیں کرتا ہوا چیخا اور اچانک زمین کھلی، شعلے باہر نکلے اور اسے اس کے اندر دھکیل دیا اور زمین پھر سے بند ہو گئی۔ جو بچی کچی ہمت تھی حارث میں اب وہ بھی نہ رہی اور وہ زمین پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگا۔ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے نافرمان بندے، مخلوق نے غصے سے بولا۔ میں نافرمان نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، میں کلمہ گو ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں نمازیں پڑھتا تھا، میں روزے رکھتا رہا ہوں اور میں نے کافی نیکیاں کی ہیں، کوتاہیاں انگنت کی ہیں، مگر ہر بار معافی بھی مانگی ہے۔ حارث زمین کو دیکھتا ہوا روتا بولتا جا رہا تھا۔ اوپر دیکھو، مخلوق بولی۔ حارث نے ڈرتے ڈرتے اوپر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ مخلوق ایک بہت خوبصورت سے پرندے کا روپ دھار چکی تھی، اتنا خوبصورت پرندہ کہ اگر 1000 سال بھی اس کو دیکھا جائے تو جی نہ بھرے۔ حیران مت ہو، تم نے گناہوں کا اعتراف کیا ہے تو ہم جان گئے تم اوروں جیسے نہیں، وہ مخلوق بولی۔ شکریہ، حارث نے آنسو صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے بعد مخلوق بولی، لیکن تمہارا حساب جنتیوں والا نہیں ہے، نمازیں بہت کم، جھوٹ بہت زیادہ اور چھوٹے موٹے کافی گناہ ہیں، وہ مخلوق بولی۔ مگر حارث گھبرا گیا۔ چلو تمہیں کچھ دکھاتے ہیں، میرے پنجوں میں بیٹھ جاؤ۔
हारिस उसके पंजों में बैठ गया। अचानक जमीन खुली और नीचे का मंजर देखकर हारिस के होश उड़ गए। उसने देखा कुछ लोग आग के पत्थर खा रहे हैं, कुछ लोग लावे में उबल रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को खा रहे हैं, कुछ लोग अपने भाइयों का गोश्त खा रहे हैं, कोई कोड़े खा रहा है, किसी के दिमाग में पिघला हुआ शीशा डाला जा रहा है, किसी के मुंह में उबला हुआ पानी डाला जा रहा है, कोई आग के तनूर में उल्टा लटक रहा है और किसी की आंखों में आग के सरिये डाले जा रहे हैं। उन सब के दिमाग उबल रहे हैं। हर तरफ चीखो पुकार थी, हर तरफ एक ऐसा आलम था जिसका बयान करना मुमकिन न था। हारिस चीखा चिल्लाया, खुदा के वास्ते मुझे यहां से ले चलो, खुदा के वास्ते मुझे यहां से ले चलो। वो मखलूक बोली, जानते हो ये दोज़ख है और इन सब को अल्लाह की तरफ से सजा मिली है। नहीं नहीं, मेरा अल्लाह इतना जालिम नहीं है। उसने कुरान में खुद फरमाया है कि वो अर्रहमान उर रहीम है और हमें 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। ऐसा नहीं हो सकता। हारिस बेसाख्ता बोले जा रहा था। उस परिंदे ने एकदम परवाज ऊंची की और उसे जहन्नम से बाहर ले आया। हारिस, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है, वो मखलूक बोली और एकदम हारिस को झटका लगा। उसकी आंख खुली। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, ना ही हिल पा रहा था, सिर्फ सुन सकता था। मुबारक हो मिसेस हारिस, हमें उम्मीद नहीं थी कि हारिस बच जाएगा। चोट बहुत गहरी थी लेकिन अल्लाह पाक ने अपना करम किया और इनकी जान बच गई। डॉक्टर बोल रहा था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमने जब भी मांगा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगा है और इसने हमें दिया भी है। जब नहीं देता तो गिला नहीं कर लेते, मगर कभी शिर्क का सोचा नहीं। मिसेस हारिस रोते हुए बोली, बहुत अच्छी सोच है आपकी डॉक्टर साहब बोले, यह सबक मुझे हारिस ने सिखाया है। मिसेस हारिस बोली, बस देख लें अल्लाह को दोस्त बनाकर फायदे में रहे हैं। डॉक्टर साहब मुस्कुराए। हारिस पुरसुकून हो गया। उसको समझ आ गई थी कि ये सब एक ख्वाब था। मोहतरम अजीज दोस्तों, हदीस का मुताला अगर किया जाए, कुरान करीम का मुताला किया जाए, इस्लामी किताबों का मुताला किया जाए और जहन्नम के जो हालात हमारे उलमा ने बयान किए हैं उनका मुताला किया जाए, तो शायद हकीकत कुछ ऐसी ही होगी। जहन्नम में मुख्तलिफ गुनाहगारों को मुख्तलिफ तरह की सजाएं दी जाएंगी, जो आपने इस वीडियो में मुलाहिजा किया है। अजीज दोस्तों, एक बार फिर आप तमाम दोस्तों को बताता चलूं कि यह कहानी खुद लिखी गई थी, जिसका मकसद है एक पैगाम पहुंचाना। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज व निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।